अहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले मौजूद नाज़रीन किराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन व सनाख़्वा हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम नाते सुनते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू करा करते हैं उलमा कराम के साथ। ऐसी गुफ्तगू के जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको और मेरे को, और हम मौज़ूआत सेलेक्ट करते हैं और उन मौज़ूआत के मसाइल और उसका हल तलाश किया करते हैं। नाज़रीन कराम, इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ सनाख़्वा, सीनियर सनाख़्वा, वो सनाख़्वा जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ख़ुद नात गो शायर भी हैं और माशाअल्लाह से हज़रत की काफ़ी नातें लिखी हुई हैं और पूरी नातिया किताबों का मजमा कलियात अज़ीज़ खाकी भी हमारे साथ है, जो इन्होंने हमारे को गिफ्ट दिया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ सनाख़्वा जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश आपकी, आपने अपने चैनल पे बुलाया और माशाल्लाह ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रमज़ानुल मुबारक की इस पूर नूर सातों में आप माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और नातों के हवाले से, सलाम के हवाले से, हम्द के हवाले से मेरी जानिब से बहुत मुबारक हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे प्रोग्राम का ख़ासा है कि हम्द बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ होता है, तो आप हम्द बारी ताला पेश फरमाएं। ये देखिए कि हम्द के तनाजुर में अल्लाह पाक की निशानियों का तज़किरा कर रहा हूँ मैं कि हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे खुदा ने सजाया, अज़ल से सजे हैं, खुदा ने सजाया, अज़ल से सजे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे, कभी तोहफ़े काबा का एज़ाज़ पाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना, सफ़ा और मरवा पे भी आना जाना, मेरे क़ल्ब-ओ जाँ में उतर से गए हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे, और नज़र में है बाबु सलाम अल्लाह अल्लाह, सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह, नज़र में है बाबु सलाम अल्लाह अल्लाह, सुजूदो क़ऊदो क़याम अल्लाह अल्लाह, भाई उजाले दिलों में किए जा रहे हैं, हरम की ज़मीं और हरम के नज़ारे, हमेशा निगाहों में मेरी बसे हैं, हरम की ज़मीं
اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ آپ نے پیش فرمائی، اور ماشاء اللہ سے حضرت آپ نے اتنی ساری نعتیں لکھی، اور زیادہ تر ہم نے سنا ہے آپ اپنی ہی نعتیں پڑھتے ہیں جو لکھتے ہیں؟ میں اپنی بھی پڑھتا ہوں اور الحمدللہ بزرگ شعراء کی، سینئر شعراء کی بھی نعتیں پڑھتا ہوں ماشاء الحمدللہ اللہ الحمدللہ۔ تو ماشاء اللہ سے آپ کافی چینلوں پہ بھی آتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، مقابلوں کے بھی آپ ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ماشاء اللہ سے آپ یہ کتنے سالوں سے، یعنی کہ پاسٹ اگر دیکھیں تو کتنے سالوں سے ماشاء اللہ آپ شعبہ نعت سے منسلک ہیں؟ الحمدللہ یہ دیکھیے، میں 1983 میں سب سے باقاعدہ طور پر سب سے پہلے نعت خوانی کا آغاز کیا تھا 1983 سے، اور الحمدللہ یعنی وہ اسکول کا زمانہ تھا، اور اسکول کے زمانے سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا، پھر مقابلوں میں بہت حصہ لیا، اور ابتدا میں تو مقابلے چونکہ ہمیں اتنی پریکٹس نہیں تھی، مقابلے ہارے ہم، مگر اس کے بعد الحمدللہ جس مقابلے میں بھی ہمیں اسکول بھیجتا تھا ہم کامیاب ہو کر آتے تھے، کچھ نہ کچھ انعام لے کر آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم چلے گئے یہ کالج کے زمانے میں، کالج میں بھی ماشاءاللہ ہمارا کالج جہاں بھیجتا تھا، یہاں تک کہ ہمارے کالج نے ہمیں ریڈیو پاکستان کراچی بھیجا مقابلے میں شرکت کے لیے، اور اس وقت ریڈیو پاکستان میں طلباء کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا بزم طلباء۔ بزم طلباء میں بھی بہت الحمدللہ ہم نے نعت خوانی کی ہے، پھر وہیں سے ہم ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، ٹی وی سے بھی وابستہ ہوا اسکول کے زمانے سے، تو الحمدللہ 1983 سے نعت خوانی کا آغاز کیا میں نے، اور پھر 83 84 یعنی 1986 87 سے میں نے نعت گوئی کا، شاعری کا آغاز کیا۔ تو الحمدللہ یہ تھوڑی سی مختصراً تاریخ ہے، اور پھر مقابلوں میں شریک ہوتے رہے، بہت سے مقابلے ایسے بھی آئے کہ مقابلوں میں ہارے بھی ہم۔ حبیب بینک کے کل پاکستان مقابلے ہوا کرتے تھے، اور سب سے بڑا اچھا مقابلہ میں جس میں شریک ہوا الحمدللہ یہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے ہر سال منعقد ہوتا ہے، جس کا فائنل ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو وہ اس مقابلے میں میں دوسری پوزیشن لا چکا ہوں الحمدللہ۔ وہ مقابلہ ہوا تھا یہاں پی ٹی وی کراچی میں، اور یہ دیکھیے اس میں کیسے کیسے لوگ شریک تھے۔ حضرت ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے منصف تھے، ہاں علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب منصف تھے، اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب، تو کیسی کیسی جیت شخصیات الحمدللہ ان کے سامنے مجھے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا عزیز الدین خالقی صاحب، جیسے آپ نے 1983 میں اپنی نعت خوانی کا آغاز کیا، تو اس ٹائم کی نعت خوانی کو اور ابھی کی نعت خوانی میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت فرق ہے، تھوڑا سا وہ ادب و آداب کا بھی فرق ہے۔ اچھا اس وقت جب ہم نعت پڑھنا ہم نے شروع کی تو اس وقت نعت ملنا مشکل ہوتی تھی، ہمیں کوئی نعت پڑھنی ہے اور اس وقت صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا اور صرف ٹیلی ویژن، کوئی چینل نہیں تھا، تو وہ نعت اگر ہمیں چاہیے تو ہم شام 4 بجے ریڈیو کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، شام 4 بجے ایک نعت آتی تھی ریڈیو سے، اسی طریقے سے 4:30 5 بجے ٹی وی پر ایک نعت آتی تھی کسی بھی نعت خواں کی، تو وہ ہم نعت لکھ لیا کرتے تھے، اسی کو دہرایا کرتے تھے، اسی کی پریکٹس کیا کرتے تھے، یہ فرق ہے۔ اچھا اس وقت پھر نعت خوانی کا بڑا ادب و آداب ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کو نعت چاہیے نا، آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائیے، آپ کو طرز بھی مل جائے گی، اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کتنے نعت خوانوں نے وہ نعت پڑھی ہے، اور وہ 8-10 جگہ آپ کو پورا کلام لکھا ہوا پورا کلام مل جائے گا۔ یہ فرق ہے پہلے میں اور اب میں، یہ تو ایک جدت آ گئی، پہلے سے لیکن فائدہ ہو گیا اس میں نا کہ بندہ بآسانی نعتیں سلیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی پریکٹس کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا اب یہ کہ پہلے کے مقابلے میں، اور اب دیکھیے پہلے نعت خواں اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، مگر اب دیکھیے ماشاءاللہ ہر علاقے میں کہیں بھی چلے جائیں ہر چینل 2-4 نعت خواں لے کر بیٹھا ہوا ہے، پھر روزانہ نئے نعت خواں آ رہے ہیں، اور ہمارے کراچی کو جو ہے نا یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ کہ جتنے نعت خواں اور شاعر پورے پاکستان میں ہیں نا ان سب کو ایک جگہ کر لیجئے، اور کراچی کے نعت خواں اور شاعر ایک جگہ کر لیجئے، تو ہر چینل پر دیکھیے کراچی میں چینل کر رہا ہے پروگرام نعت خواں، کمی نہیں ہے نعت خوانوں کی ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ سرکار کا خاص کرم ہے الحمدللہ، کیونکہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ غلط جگہ نہیں جا رہے لوگ، صحیح جگہ پر آ رہے ہیں، نعت خوانی کے شوق کو شعبے کو بڑھا رہے ہیں۔ اعزاز الدین خالقی صاحب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی خوبصورت کلام شامل کریں۔ ہاں میں پیش کرتا ہوں الحمدللہ۔ وہ سب سے پہلے میں نے ایک نعت لکھی تھی اور وہ بہت مشہور ہوئی، میں 9ویں جماعت میں تھا اور میں نے پڑھی بھی بہت ہے، اور اسی دوران وہ اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے،
سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے، اور گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، اور نعت سننے کے ادب و آداب دیکھیے کہ جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، اور صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر آقا، صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈال کر مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، مجھ بے نوا فقیر کی بگڑی بنائیے، اور عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ خاکی صاحب بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش فرمایا، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ کلام بہت پسند آ رہا ہوگا۔ خاکی صاحب
جو نئی جنریشن ہے جو نعت خوانی سے آنا چاہ رہی ہے یا نعت کا شوق ہے، نعت کی پریکٹس کرتی ہے، تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھے اور کس کو فالو کریں یا اپنی پریکٹس میں کن کلاموں کا انتخاب کریں؟ سب سے پہلے تو ہم بچوں کو کہتے ہیں، چونکہ ہم نے بھی اکیڈمیاں بنائیں، بچے آئے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، سب سے پہلے ہم جب بچے ابتدا کرتے ہیں تو ہم ان کو بہت آسان کلام دیتے ہیں، آسان زبان میں اور آسان طرزوں میں کلام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے کہتے ہیں کہ ان آسان میں سے بھی انتخاب کلام کیجیے، اور جب وہ اچھا پڑھنے لگتے ہیں تو پھر انہیں تھوڑی سی ذرا مشکل طرز اور ذرا بہت موسیقیت والی طرزیں دیتے ہیں ان کو، تو ماشاءاللہ بچے آج کل اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اب جو نئے بچے، نئی جنریشن ہے نا، وہ بہت اچھا پڑھ رہی ہے اور ماشاءاللہ موسیقیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں، رچاؤ کے ساتھ۔ مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں سے، نئے آنے والوں سے انشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری عزیز الدین خاکی صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے ناظرین، اور ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عزیز الدین خاکی صاحب۔ بریک میں جانے سے قبل آپ نے خاکی صاحب کی نعتیں بھی سنی اور ان سے ہماری گفتگو بھی سماعت فرمائی، اور خاکی صاحب ایک میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، کلیات عزیز خاکی۔ یہ آپ کی کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کے اندر آپ کی کافی نعتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ آئیے اسی بارے میں خاکی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ خاکی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے اتنے سارے کلام لکھے، کتابیں لکھی، تو ماشاءاللہ سے آپ نے کتنی کتابیں لکھی اور کس سن سے اور کب تک لکھتے رہے؟ ماشاءاللہ آپ نے کلیات کا تو حوالہ دے دیا۔ ماشاءاللہ یہ کلیات 2015 میں شائع ہوئی تھی اور یہ 2015 کے 14 کے آخر میں آئی تھی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ابتدا سے لے کر اور 2015 تک کا میرا کلام اس کلیات میں ہے۔ اچھا ہاں، اس میں ہے۔ اچھا وہ کلام کیا ہے؟ کتابی صورت میں جو میرے آج تک نعتیہ مجموعے 1989 میں شائع ہوا، ذکر خیر الورا پہلا نعتیہ مجموعہ، 1994 میں میرا دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ذکر خیر الورا آیا، اور 1996 میں نغمات طیبات شائع ہوا میرا تیسرا نعتیہ مجموعہ کلام، 2007 میں میرا نعتیہ مجموعہ کلام آیا بینات کے نام سے جی، اور 2012 میں میرا نعتیہ مجموعہ کلام آیا تھا آئینہ صلی اللہ کے نام سے۔ تو وہ سارے نعتیہ مجموعے اس میں یکجا ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دو نعتیہ، میری جتنی آج تک میں نے مناقب کہی ہیں، صحابہ کرام
बुजुर्गान दीन, औलिया कराम और उसके बाद सलाम जो मैंने कहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे 7 नातिया मजमूआ कलाम शामिल हैं और 1 हम्द का मजमूआ है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गैर मतबूआ शायरी भी इसमें है। जो मैंने किताबें मेरी शाया नहीं हुई थी 2 किताबें, उसका कलाम भी मैंने इसमें दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह इसमें अच्छा खासा मवाद मिलेगा और इसकी एक खुसूसियत ये है कि इसमें 150 से ज़्यादा हमदे हैं, 350 से ज़्यादा नाते हैं और तकरीबन 175 से ज़्यादा मनाक़िब इसमें शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह से किताब भी देखे नाज़रीन किराम, तकरीबन 800 सफ़ात पर मुश्तमिल है, मैंने वही देखा और बहुत सारे कलाम हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं ख़ुद भी नात ख़्वाह हूँ तो इंशाअल्लाह इन कलामों से मैं मुफीद हूँगा, इंशाअल्लाह प्रोग्रामों में पेश करूँगा। अब मैंने सुना है कि खाकी साहब आप पर्चा भी निकालते हैं कोई? जी हाँ, जी हाँ, मैं दुनिया नात के नाम से किताबी सिलसिला, रोज़नामा नहीं, माहनामा नहीं है और सेमाई नहीं है, वो जब भी इंतज़ाम हो जाए हमारी तंजीम के हवाले से तो वो है किताबी सिलसिला तनकीदी व मालूमाती किताबी सिलसिला दुनियाई नात के नाम से। तो उसमें नए लिखने वालों के कलाम शामिल करते हैं हम, तनकीदी मज़ामीन होते हैं और नातिया ख़बरें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे सआदत हासिल होती है कि दुनियाई नात भी शाया करता हूँ मैं। खाकी साहब माशाल्लाह से एक नात लिखने में कितना टाइम लगता है या कितने दिन लगते हैं? सबसे पहले तो नात जो अता होती है, लिखते हैं, शायर के जहन में आती है, वो अता होती है। जी जी, बेशक जब पता होती है बंदा जब भी लिखता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं नात के लिए ख़ास तौर से बैठूं तैयारी करके तो मिसरा जहन में आ जाएगा, नहीं। एक बैठे बैठे अचानक हम जैसे सो रहे हैं, सोते बाज ऐसा होता है बाज़ औक़ात, लेटे सोने के लिए और एक मिसरा जहन में आ गया, फिर नींद नहीं आएगी, फिर वो अता है वो मिसरा जो है ना, फिर वो नात ऐसा भी होता है कि सरकार दो आलम अल्लाह ऐसा करम फरमाता है सरकार के सदक़े में कि वो नात 10-15 मिनट में भी हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 3-4 शेर ही होते हैं, फिर उसको अगले दिन मुकम्मल करते हैं। ये अता की बात है, ये रमक होती है वहाँ से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम पर भी सरकार का करम ऐसा हुआ है कि हमने बाज़ औक़ात आधे घंटे से पहले भी एक नात मुकम्मल हुई है कभी कभार। तो ये अता की बात है। वहाँ से जब अता होती है फिर ये बंदा लिखता है और जिनकी नात लिख रहे हैं बेशक वो जैसे जब चाहें अता फरमा दें, जितने वक्त में चाहें अता फरमा दें। माशाल्लाह, बहुत खूब। और खाकी साहब मतलब इसमें जो नात, जैसे आप तो सीनियर हैं, अब नए शुआरा जो आते हैं तो इसमें नात लिखने में किन चीज़ का, जैसे एक तो अता है, उसके अलावा एक शेर व शायरी के लिहाज से, उर्दू अदब के लिहाज से देखा जाए तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी। अता तो है ये, मगर इसके भी क़वाइद व ज़वाबित हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पर क़ीरत है, तिलावत का कोई मुकाबला है, मगर मुकाबला है क़वाइद व ज़वाबित का। नात है, नात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पता नहीं 6 नात खानों ने पढ़ी, किसकी नात हुजूर की बारगाह में कबूल हुई पता है, मगर क़वाइद व ज़वाबित है, किसने क़वाइद व ज़वाबित से नात पढ़ी, उसका इंतखाब किया। इसी तरीके से शायरी में भी है कि जब हम कायनात की सबसे बरगुज़ीदा हस्ती अल्लाह के प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन सरदार अंबिया की नात कहने के लिए बैठ रहे हैं, तो जैसे अल्लाह ने उनको चुना है तमाम अंबिया में, वैसे ही चुने हुए अल्फाज होने चाहिए और फिर कोहना मशक़ी होनी चाहिए। रदीफ़ काफ़िया भी बहुत अच्छा चुन के ले बंदा के, हम शेर कहें तो रदीफ़ काफ़िया अच्छा है और शेर खुलकर सामने सुनने वालों के सामने जब पेश किया जाए तो वो बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें। और फिर दूसरी बात यह है कि औज़ान आगे पीछे ना हो, पूरी शायरी सीख जाए, उसके बाद शायरी मैदान शायरी में कदम रखे, उसके बाद नात कहे। यानी शायरी के सारे रमूज़ और सीख जाए सारे काम से, जितने इसके औज़ान हैं, रदीफ़ काफ़िया है और मज़ामीन है, जब पूरी शायरी सीख जाए उसके बाद शायरी नातिया शायरी की तरफ आना चाहिए। मशवरा है। जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि खाकी साहब नात एक आम शायरी अलग है और नात लिखना अलग है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा एहतियात से काम लेना पड़ता है बंदे को। जो नए कहने वाले बाज़-औक़ात शायरी करते हैं, उनके यहाँ बाज़-औक़ात वो औज़ान भी नहीं होते, मिसरे आगे पीछे होते हैं, फिर रदीफ़ काफ़िये का पता नहीं होता है, और फिर मज़ामीन भी ऐसे होते हैं, आम से मज़ामीन होते हैं। मज़मून ऐसा होना चाहिए, जैसे आला हज़रत ने मज़मून लिया ना, उन्होंने खालिसतन नात कही है, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अच्छा, नात का एक ये तरीका भी है, एक ये भी है कि मैं मदीने जाऊँगा, ये भी नात है, ये मौज़ूआती नात है। मैं मदीने चला,
یہ موضوعاتی نعت ہے. جیسے ماہر القادری نے نعت کہی کہ رسول مجتبیٰ کہیے, محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہیے. یہ خالصتاً نعت, چونکہ اس میں تعریف ہو رہی ہے حضور کی. اور جو دوسری نعتیں ہیں نا وہ موضوعاتی نعت ہے, جس میں پیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو, جس میں کوئی موضوع نہیں ہو, وہ خالصتاً نعت ہے. اور جس میں یعنی کہ صحابہ کرام کا یا مدینہ پاک کا یا دوسرے ذکر ہوں یا کسی واقعے کا ذکر ہو, وہ موضوعاتی نعت ہے. وہ دعائیہ نعت نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں دعائیہ نعت. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اچھا اس نعت بھی ہے یہ, مگر یہ دعائیہ نعت ہے, خالصتاً نعت نہیں ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قاضی صاحب ماشاءاللہ سے آپ اتنے سالوں سے نعت خوانی پیش کر رہے ہیں, تو ماشاءاللہ سے آپ پورے پاکستان میں کن کن شہروں میں اور پاکستان سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں؟ سبحان اللہ. پاکستان میں تو پورے میں گیا ہوں الحمدللہ, نعت خوانی پڑھنے کے لیے بھی, مشاعروں کے لیے بھی, اور کیا بلوچستان, کیا صوبہ سرحد, کیا پنجاب اور سندھ, تو الحمدللہ پورا. اور اسی نعت خوانی کی برکت سے الحمدللہ آج سے 26 سال پہلے مجھے ایک ونگ کمانڈر صاحب عمرے پر لے کر گئے تھے, دسمبر 1996 میں. آج سے 26 سال پہلے بس میں ایک جگہ نعت پڑھ رہا تھا, یہ سرکار والی نعت جو میں نے ابھی پڑھی تھی نا, سرکار اپنا روزہ انور دکھائیے, حیدرآباد کی محفل تھی ایک, تو وہاں ایک ونگ کمانڈر صاحب آئے ہوئے تھے محفل سننے کے لیے. تو وہ جب میں پڑھ کے ہٹا نا, تو ان کے بھائی آئے مائک پر, میں نے پتہ نہیں, کہنے لگے یہ خاکی صاحب جو نعت پڑھ کے گئے ہیں نا, تو میں سمجھا مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہنے لگے ماشاءاللہ یہ بہت قبولیت کی نعت ہے, اور ہم ہر سال الحمدللہ عمرے پر جاتے ہیں, تو اس مرتبہ یہ عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ عمرے پر جائیں گے. تو الحمدللہ اس نعت خوانی کے صدقے میں 1996 میں میں پہلی مرتبہ عمرے پر حاضر ہوا الحمدللہ. پھر اس کے بعد راستے کھلتے چلے گئے, پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی گیا الحمدللہ. ایسے لوگوں نے مجھے اور میری وائف کو حج کا پیکج دیا, سبحان اللہ, اسی نعت خوانی کی برکت سے. نعت خوانی کا صدقہ ہے ماشاءاللہ, میری ایک پائی خرچ نہیں ہوئی. ایک صاحب نے مجھے بس ایک حمد کا میں نے شعر پیش کیا تھا ان کے یہاں پروگرام میں, وہ شعر وسیلہ بن گیا میرا اور میری وائف کے لیے حج پہ جانے کا. انہوں نے میرے لیے, میری وائف کا انتظام بھی کیا حج کا, اور مجھے وہاں جو اخراجات ہوتے وہ تک مجھے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نعت خوانی کی برکت سے اتنا مجھ پر کرم ہوا, اور میرے بچوں کے ساتھ بھی الحمدللہ, بچوں کے ساتھ بھی مجھے لوگوں نے بھیج دیا, سرکار کے صدقے میں ہو کے آ گیا. میرے والدین کے ساتھ سب سے بڑی سعادت یہ ہوئی کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کیا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو, ملنے جلنے والوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر زندگی میں اگر کبھی اللہ پاک آپ کو دے تو آپ اپنے والد صاحب اور والدہ کو عمرے پر ضرور لے کر جانا, پھر اس کا آپ مزہ اٹھانا وہاں جا کر. جو آپ اکیلے میں عمرہ کریں گے اور اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے نا مکہ مدینے میں, وہاں تو ایک نیکی کے بدلے لاکھوں ثواب اللہ کی مرضی ہے وہ کتنا بھی عطا فرمائے. کیونکہ خاکی صاحب میں بھی گیا ہوں, والدین کے ساتھ تو جانا نہیں ہو پایا کیونکہ وہ گئے, میرے والدین بھی میرے یعنی کہ دادی کے ساتھ گیا, تو دادی ویل چیئر پہ تھی, اور ایک دفعہ نانی کو لے کے گیا تو ماشاءاللہ سے, اور اس کے علاوہ 2 دفعہ میں سنگل بھی گیا. لیکن جو میں ان کی خدمت میں یعنی کہ ویل چیئر چلا کے ان کو عمرہ کرانے میں, کیونکہ ایک سنگل بندے تھے عمرہ کرنے میں اور ایک دوسری ویل چیئر کے ساتھ کرانے میں مشقت ہے, لیکن جو ان کو ویل چیئر پہ عمرہ کرا کے جو ایک سکون اور دلی راحت ملی وہ ایک سنگل عمرہ کرنے میں. مغل صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں, جب آپ اپنے والدین کو لے کر جائیں گے نا, تو میں تو میری والدہ بھی معذور تھی ٹانگوں سے, ان کو وہاں پر پورے مکہ مدینہ میں ویل چیئر پہ ہی میں نے گھمایا الحمدللہ, اللہ نے ہمت طاقت دی. تو جو سکون وہاں, تو یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا مزہ آتا تھا, اور اللہ کی مرضی ہے وہ ایک کے بجائے آپ کو لاکھ کا ثواب دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نا. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت گفتگو خاکی صاحب کے ساتھ جاری ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide.
Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ काकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे हम नाते भी सुन रहे हैं और मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। काकी साहब, जहाँ से ब्रेक से कबल हमारी बात का इख्तिताम हुआ मक्के पाक से, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो सआदतें मदीने पाक में रह के मिलती हैं, मक्के पाक में रह के मिलती हैं, उनके क्या कुछ गवार लम्हात होते हैं, वो बयान फरमाया। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आता है। और आप माशाअल्लाह जब पूरी दुनिया में रहमत बरस रही है तो मक्के मदीने में क्यों नहीं बरसेगी। और जैसा हमने बुज़ुर्गों से भी सुना और उलमा कराम से भी सुना है कि आप अगर एक नेकी करते हैं आप हरम शरीफ में मक्के में तो 1 लाख नेकियों का सवाब देता है अल्लाह पाक। मदीने में एक नेकी करें तो 50,000 नेकी का सवाब है। तो वहाँ तो कदम कदम पर नेकी है। अल्लाह का फरमान है और बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि आप जब हज और उम्रे के लिए जाएं और हरम शरीफ में दाखिल हों और दाखिल होने के बाद आप कोई इबादत नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ आप बैठ जाएं और सिर्फ काबे की ज़ियारत करते रहें, आप उसको देखते रहें, तो वो भी बहुत बड़ा सवाब है। वो भी इबादत है, सिर्फ कुछ नहीं करें आप, तो काबे को देखना भी इबादत है। ऐसी माशाल्लाह मक्के मदीने पर तो खाकी साहब माशाल्लाह एक दफ़ा मेरा ऐसा जाना हुआ वहाँ पर हरम में एक उम्रे में कि माशाल्लाह से 15 दिन का पैकेज था, तो 7 दिन मक्के में 7 दिन मदीने में। तो जितने दिन हम मक्के में रहे अल्लाह के फजल करम से रोज़ाना बारिश और दिन के टाइम बारिश, जब उम्रा कर रहे हैं तवाफ़ कर रहे हैं बारिश, मौसम बड़ा सुहाना और इतना मज़ा आ रहा बारिश के अंदर जी। और माशाल्लाह हम जब हज पर गए थे ना 2015 में, हमें तो उस दौरान तो इतनी बारिश में हमें तो 15 दिन तक बारिश मिली थी, वो हज का मौसम था। मगर वहाँ का निज़ाम भी अल्लाह पाक सलामत रखे वहाँ के लोगों को। इधर बारिश होती थी 1-1.5-2 घंटे, उधर पानी का पता नहीं लगता था और पूरा ऐसा चमक जाता था। और वो दौर था ऐसा ना 2015 में वहाँ मक्के में हरम शरीफ पर वो बिन लादेन की क्रेन गिरी थी, हादसा हुआ था जी। उस दौरान की बात बता रहा हूँ मैं, वो तूफ़ानी बारिश से हुआ था मामला, वो जो क्रेन गिरी थी ना। तो वहाँ की बारिश भी ऐसी ज़बरदस्त होती है, ऐसा लगता है नूर बरस रहा है वहाँ पर। और वही बात मदीने की है, मदीने में भी ये कहा है ना किसी ने कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। क्या कहने साहब, वो सच्ची बात है कि सरकार के शहर में रहमत बरस रही है, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। अल्लाह पाक आपको, हम सब को, देखने वाले नाज़रीन को बार बार अपने पाक दरबार की, अपने महबूब के दरबार की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो आज ये कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात आई हुई हैं, अल्लाह पाक इन मुश्किलात को जल्द दूर करे और वापसी से अपने हरम के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे। अच्छा खाकी साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नात गोई या नात ख़्वानी होती थी जब, और आज के दौर में जो नात गोई और नात ख़्वानी होती है, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ज़बरदस्त। इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस ज़माने में भी नात कही जाती थी, नात पढ़ी जाती थी, और वो होती थी नात पढ़ने वाले और नात कहने वाले, जिनके लिए नात कहते थे वो उनको देखकर नात पढ़ते थे। ये सादा देखिए, उनको देखकर नात पढ़ते थे, और जिनके लिए नात कही जाती थी उनको देखकर नात सुनते भी थे। अच्छा, वो ज़माना और था, सहाबा कराम हुजूर को देखकर नात पढ़ते थे, नात सुनते थे,
اسی حوالے سے مضامین مانتے تھے. اچھا اب جو شاعری ہوتی ہے, ہم جو شاعری کرتے ہیں, ہم نے کتابوں میں پڑھا, ہم نے علماء کرام سے سن کے, تو وہ کتابیں پڑھ کے, کتابوں میں سن کے ہم حضور کا جو تصور باندھتے ہیں, تو ہم نعت کرتے ہیں. نعت یہ بھی ہے اور یہ نعت بھی بارگاہ رسالت میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. فرق ہے ماشاء اللہ. ناظرین کرام, بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. یہاں پر میں شامل کروں گا ایک کلام آپ کا. جی میں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو حرمین شریفین میں طلب فرمائے, جیسے آپ نے دعا مانگی, اللہ پاک حالات درست فرمائے, اور اللہ پاک یہ وبا کرونا کی دنیا سے ختم فرمائے. اور یہ اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک قبول فرمائے, سب کو حرمین شریفین میں طلب فرمائے. کہ نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, مدینہ, نگاہوں سمایا ہے مدینہ, کے ذہن و دل پہ چھایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا. زمین پر جنت کا ٹکڑا, زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ, خدا نے خود سجایا ہے مدینہ, خدا نے خود سجایا ہے مدینہ. رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں, رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں, بھئی ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ, ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ, کوئی ظاہر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے, ہاں کہہ دے, کوئی ظاہر یہ آ کر مجھ سے کہہ دے, چلو خاکی بلایا ہے مدینہ, چلو خاکی بلایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیاری نعت پیش فرما رہے تھے عزیز الدین خاکی صاحب, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, کیونکہ سینئر ثنا خواہ ہیں, اور سینئر جو ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کو, جیسے ہم ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں, ان کے لیے ایک سیکھنے کا بہت بڑا باب ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کا اختتام کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے, ہمارے پروگرام کا اختتام روزانہ دعا کے ساتھ ہوتا ہے. ناظرین کرام, اپنی مفید رائے سے ہمارے کو آگاہ کریں یوٹیوب پر کامنٹس کے ذریعے, اور ہماری ویب سائٹ www.optv وزٹ کریں اور اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کریں.
کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان نئے ثنا خواہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک کرم فرما دے ہمارے ناظرین پر بھی اور ہم پر بھی. ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے الحمدللہ. یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور خدا بند تعالیٰ پر ہر رات رحمت نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر، تاکہ جہاں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں وہاں وہاں برکتیں رحمتوں کی بارش ہو اور رحمتوں کی بارش ہو. اللہ پاک فرماتا ہے اور کرتا رہے گا. ماہ صیام معافی اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس لیے آج ہم OPTV کے ایک نہایت ہی عزیز دوست ڈاکٹر سہیل مسعود کی مرحومہ والدہ صاحبہ ماجدہ کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ پاک کرم فرما، اللہ تعالیٰ سلطان جہان بیگم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کے صدقے تمام مسلمان عالم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا اللہ پاک میری دعا ہے کہ یہ OPTV اللہ پاک اس کو اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جس محبت جس عقیدت سے یہ سرکار دو عالم کے ذکر کی محفل یہاں سجاتے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں، جناب اعجاز صاحب، اس کی انتظامیہ بابر مغل صاحب جس محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی اس محنت کو قبول فرما. میرے مولا کرم فرما، رحم فرما، ہمیں ہمارے روزوں کو نمازوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. یا اللہ پاک اور اس پروگرام کو یوں ہی چلتا رکھ میرے مولا، اس کو کامرانیاں اور دوام عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Massoud, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.